نہایتی قابل احترام عبدالرحمان صاحب، عبدالرافع صاحب، جنید امین صاحب، عابد امین صاحب، اور آج کی اس تقریب کے روح رواں ہمارے ڈائریکٹر سیلز نعیم عباس وڑائچ صاحب، پنڈال کے اندر موجود پارک ویو سٹی لاہور کی انتظامیہ، ہمارے سیلز کے ریپریزنٹیٹیو، خواتین و حضرات، آپ سب کے لیے میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر ہمیشہ اپنی رحمت اور سلامتی بھیجتا رہے۔ میں بحیثیت سی او، میں نے پارک ویو سٹی سے 2020 میں ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر اس کا آغاز کیا، اور میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ علیم خان صاحب نے جو چیئرمین ہیں اس گروپ کے، کہ انہوں نے جو ذمہ داری میرے کندھوں کے اوپر ڈالی اور میرے اوپر جو اعتماد کیا، نہ میں صرف بلکہ اس کے اندر کامیاب ہوا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے حضور بھی سرخرو ہوا، اور جو میری محنت تھی، جو میری کاوش تھی، وہ میرے تمام پارک ویو کے جو ٹیم ہے، اگر میں فردر نام لوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہ ان تمام لوگوں نے جو نہ صرف پارک ویو کے امپلائیز ہیں، بلکہ جو پارک ویو سٹی کے ممبرز ہیں، جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، جو ہمارے سیلز پارٹنر ہیں، جو ہمارے لینڈ اونرز ہیں، ان سب نے شبانہ روز مل کر پارک ویو کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ میں نے کوشش کی اور کر بھی رہا ہوں کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جو بات کروں اس کو پایہ تکمیل تک ضرور پہنچاؤں، اور آپ یقین کریں بحیثیت سی او بے شمار لوگ آ کر مجھے میری سپیچ کے ویڈیو کلپس بھی بھیجتے ہیں کہ آپ نے فلاں منتھ میں فلاں تاریخ کو ڈیلیوری کے لیے یہ کمٹمنٹ کی تھی، چاہے وہ آپ کے بلٹنگ کے حوالے سے ہو، چاہے پلاٹس کی ڈیلیوری کے حوالے سے ہو، یا یہاں پر پارک ویو کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو۔ تو میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں چیلنجز کو اور اپنے کہی بات کو فیس کیا، کبھی بھی میں ان چیلنجز سے نہیں بھاگا، اور کہیں بھی لوگ کیوں نہ موجود ہوں، میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں لوگوں کو فیس ضرور کروں۔ جب میں نے 2020 میں یہاں کا چارج سنبھالا تو جو اولڈ ممبرز تھے، ہمارے اوپر کوئی 4000 سے زیادہ کی لائبلٹی تھی جو ہم نے اولڈ ممبرز کو پلاٹ دینے تھے۔ آج کی ڈیٹ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شاید وہ مشکل سے کوئی 1000 کے قریب ممبر رہ گئے ہوں گے۔ میں نے 3 سال کے اندر کم سے کم 3000 ممبرز کو ان کے پلاٹس دیے جو پوزیشن والے پلاٹ تھے۔ جو کہ پارک ویو اپنی ترقی کی منازل کو طے کر رہا تھا۔ انفارچونیٹلی ستمبر کے مہینے کے اندر بہت سے لوگوں کو پارک ویو کی تعمیر و ترقی پسند نہیں آئی۔ ایک مشہب ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے کہ جو مشہب کرنے والے تھے، آج نہ وہ صرف شہر لاہور میں بلکہ اس دنیا کے اندر بے یار و مددگار ہیں۔ اور ہم نے تو بچپن سے سنا ہے مکافات عمل کا کہ جو تم دنیا کے اندر بو گے وہ تم اس دنیا میں بھی کاٹو گے اور آخرت کے اندر بھی کاٹو گے۔ ہم نے تو وہ 6-7 مہینے جو مشکل وقت تھا، صبر شکر کر کر اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش سمجھ کر ہم نے وہ سفر گزار لیا، اور اب جن لوگوں نے کیا ہے وہ نہ صرف یہاں کی عوام کو، اپنے گھر والوں کو
اور بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ضرور ہیں کہ جب آپ نے کسی کے رزق کو چھیننے کی کوشش کی، جب آپ نے کسی کے رزق کے اوپر ٹانگ مارنے کی ناجائز کوشش کی، آپ نے جھوٹی اور جعلی پریس کانفرنس کی، آپ نے ایک ہائپ کریٹ کی، آج وہ آپ کو اس دنیا کے نقشے کے اوپر کہیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اور ان دنوں آپ سے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ کے سفر کو اسی طرح جاری اور ساری رکھیں گے۔ ہم نے ان مہینوں کے اندر جہاں پر ہم لوگ 8-10 گھنٹے کام کرتے تھے، 18 گھنٹے کام کیا، اور ہم نے دن رات اپنی ڈیولپمنٹ کر کے اپنے بلاگز کو ہم نے ڈیولپ کیا۔ جو 6-7 مہینے کا ایک ڈیڈ لاک آیا، آپ یقین جانیں کہ میں یہ اس سٹیج پر کھڑا سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سیل کرتے ہیں، ہم لوگ آپ سے پیسے لیتے ہیں۔ 5 مرلے اور 10 مرلے کے لوگ، میجورٹی ہماری سوسائٹی میں 5 مرلے کے لوگ ہیں، 10 مرلے کے لوگ ہیں، اپنی زندگی بھر کی کمائی کو جوڑ کر ہم سے پلاٹ لیتے ہیں، ہم سے قسطوں کے اندر پلاٹ لیتے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں حلفاً آپ کو اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ میں ان کو جواب دہ ہوں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی جواب دہ ہوں کہ میں نے یہ آپ لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 6-7 بجے کا ٹائم تھا، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی مجھ سے صاحب ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے شعیب صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے اپنے پی اے سے پوچھا، باہر گارڈ کھڑا تھا، کہ ان سے پوچھا کیا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے پلاٹ کے پوزیشن کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا 7 والا کمرہ ہے، انہیں کہو کہ مینیجر پوزیشن سے مل لے۔ میں ان صاحب سے نہیں ملا، کوئی 2-3 گھنٹے گزر گئے، مجھے پھر میرے گارڈ نے بتایا کہ جو صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ ابھی تک باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ ابھی تک گئے نہیں؟ وہ کہتے میں نہیں گیا، میں نے مل کے ہی جانا ہے، رات کے 10 بج گئے تھے۔ میں نے پھر کہا کہ ان صاحب کو بلاؤ، وہ صاحب کو بلانے کے لیے گیا، میں نے 10 بج گئے تھے، وائنڈ اپ کام کر کے گھر جانا تھا۔ 10-15 منٹ گزرے تو میں نے پھر دوبارہ گارڈ کو کہا کہ میں نے جانا بھی ہے، 15 منٹ ہو گئے، تو میں کہا کہ اسے بلا کے لے کے آؤ، تو ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے کہا جی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے خیر نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں نے آپ سے پلاٹ لینا ہے، اور میں ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں، اور میں نے نماز پڑھتے ہوئے دعا کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعیب صدیقی کے دل میں رحم ڈال دینا کہ وہ مجھے پلاٹ دے دے۔ اور آپ یقین کریں کہ ان کی اس بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور شاید میں انہیں پلاٹ کوئی مہینے یا 2 مہینے کے بعد دیتا۔ میں نے اسی دن اسی رات کو ان کو پلاٹ ایشو کیا، ایلوکیٹ کیا، اور اگلے دن صبح پلاٹ کا پوزیشن دیا۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہماری کمٹمنٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی، اور ایک وہ ذات بھی جو اس دنیا جہان کی مالک ہے۔ مگر اس تمام جد و جہد کے اندر ہم نے اور آپ نے مل جل کر سفر کو طے کرنا ہے۔ ہم لوگ ایفرٹ کرتے ہیں، لینڈ لیتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگ گھر بھی بنا رہے ہیں، سارا کچھ ہے۔ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ دیکھیں، جب بھی سیل ہوتی تھی مجھے ایک پورے سیلز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ایک لینڈ آنرز کی طرف سے، سیلز پارٹنرز کی طرف سے کہ سر ہم سیلز بہت اچھی کر دیں گے، بس ایک کمی آ رہی ہے۔ وہ کیا کمی ہے کہ ہماری ایل ڈی اے کے ساتھ، روڈا کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ اپروول نہیں ہے۔ اگر اپروول ہو جائے تو اس سوسائٹی کی لوکیشن میں، اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں، اس سوسائٹی کے انفراسٹرکچر میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔
ہم نے تمام تر قباحتوں، تمام تر مسائل کے باوجود علیم خان صاحب نے شبانہ روز محنت کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا میں جتنا شکر ادا کروں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا کے ساتھ اس کو اپروو کروایا، اور ان کی اپروول کے بعد روڈا نے ہمیں سکروٹنی فیس کا ایک لیٹر جاری کیا، جو ہم نے 31,000 کنال کے اوپر 6.5 کروڑ روپے اپنی فیس جمع کروائی، اور وہ لیٹر اور اس کے بینک ڈرافٹ کی کاپی آپ سب لوگوں کے پاس موجود ہوگی۔ اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ ہمیں NOC جاری کرنے کا ہے۔ مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ بیفور عید یا عید کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی روڈا کا NOC بھی آپ کے پاس ہوگا، اور آپ کی ایک اپرووڈ سوسائٹی ہوگی، اور جب یہ اپرووڈ سوسائٹی ہوگی تو آپ لوگ خود اپنی ایمانداری سے فیصلہ کریں میں ڈیولپمنٹ کیسے کروں گا، جب یہاں پر سوسائٹی کے میرے سیلز پارٹنر سیلز کریں گے۔ آپ خود دیکھیں پورے لاہور کے اندر، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، لاہور تو خیر چھوٹا لفظ ہے، پورے پاکستان میں دس سوسائٹی از ڈیزائن بائی 5 مرلہ اور 10 مرلہ۔ پورے لاہور، پورے پاکستان میں آپ کو روڈز کا یہ انفراسٹرکچر نہیں ملے گا۔ ابھی جیڈ ایکسٹینشن لیا، وہاں پر علیم خان صاحب نے 4 کنال کی جگہ چھڑوا دی، 2 کنال مسجد کے لیے اور 2 کنال پارک کے لیے۔ اس 4 کنال کی مسجد کے اوپر جو پلاٹ بن رہے تھے، کوئی 20-22 پلاٹ آ رہے تھے۔ آپ 20 پلاٹ بھی لگائیں، 80 لاکھ روپے کا پلاٹ بیچ رہے ہیں، 16 کروڑ روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ میں نہیں مان رہا تھا، میں نے کہا اتنی زیادہ مہنگی ڈیولپمنٹ ہے، ساری کرنی ہے۔ تو علیم صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤ، باقی تمام معاملات آپ کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات برکت ڈالے گی۔ تو ہم لوگ اگر یہاں پر سڑکیں چھوڑ رہے ہیں، کہیں آپ کو 80 فٹ کی، 120 فٹ کی، 60 فٹ کی سڑکیں نہیں ملیں گی۔ ابھی ہم نے نیا سکول کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، 20 کنال کا سکول، ہم ایک نیا دا نیشنل سکول کی دوسری برانچ بنا رہے ہیں، جو کم سے کم جہاں پر 3000 اسٹوڈنٹ ہوں گے۔ وہ جگہ نقشے کے اوپر علیم صاحب نے اس کو خالی کروایا، اور جس دن سنگ بنیاد رکھنا تھا جگہ گرینری تھی، علیم صاحب کو پسند آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر سکول نہیں بنے گا، آپ اسے پیچھے شفٹ کر دو، یہ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، تم اس کو پارک بنا دو۔ اور انہوں نے وہ سکول ختم کر کے پارک بنا دیا، وہ کروڑوں روپے کی جگہ ہے۔ وہ یہ سارے کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے سیلز پارٹنر یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، انسٹالمنٹس ہیں، آپ کے پلاٹوں کی قیمت ہے، آپ اپنی ایمانداری سے کر لیں فیصلہ، میرے ساتھ سارے لوگ بیٹھ جائیں۔ اگر پورے لاہور میں سب سے کم پلاٹ کی پرائز ہوگی تو شاید وہ پارک ویو لاہور ہوگا، اس سے کم قیمت نہیں کہیں اور ہو سکتی۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی جب ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ اور اگر یہاں پر پارک ویو کی پلاٹ کی پرائسز انکریز ہوں گی، اس میں نہ صرف پارک ویو کو فائدہ ہوگا، بلکہ جو یہاں کے زمیندار ہیں، جو یہاں کے سیلز پارٹنر ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں نے جیڈ ایکسٹینشن کی لینڈ لی، میں نے کمٹمنٹ کی لینڈ آنرز کے ساتھ، ریٹن ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ 3 مہینے کا، کہ ہم 80 لاکھ کا پلاٹ بیچیں گے۔ جب ہم پلاٹ بیچ لیں گے تو آپ کا پلاٹ اس سے مہنگا ہی بکے گا، اس سے سستا نہیں بکے گا، اور دے آر ایگریڈ کہ اس کے اوپر وہ پلاٹ بیچیں گے۔ تو آج جس دن ہم نے جیڈ ایکسٹینشن لی، آج میرا خیال شاید ہفتہ 10 دن ہوئے ہوں گے، اور آپ اس کی ڈیولپمنٹ جا کے صورتحال دیکھ لیں۔ کرسٹل بلاک، آپ کو 1 مہینے کے بعد سوسائٹی کے اندر ایک نیا بلاک آئے گا۔ ابھی نعیم صاحب نے کہا کہ ون آف دی بیسٹ لوکیشن
ان پارک ویو سٹی لاہور جیڈ بلاک ہے. آج 8 جون ہے. میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ آپ مجھے جیڈ بلاک کی یا کرسٹل بلاک جو انسٹالمنٹس کے اوپر دیا ہے کہ آپ 30 جون تک ہمیں اس کی پیمنٹ دیں. میں آپ کو جیڈ بلاک سے اچھی جگہ پارک ویو کے اندر آپ کو دوں گا جو کہ ہے فار سیل جو کہ ہے. وہ میں یہ چیزیں ابھی میں کیسے وہ جگہ بلاک آپ کو نیا بلاک کی کوئی جگہ دے دوں, کوئی 100-200 پلاٹ نہیں دے دوں جب تک میرے پاس پچھلے پلاٹوں کے پیسے نہیں آ رہے ہیں. تو میں اپنے پروڈکٹ کو میں اس کی لانچنگ کو ضائع نہیں کر سکتا. میرے اوپر بڑا پریشر اوورسیز بلاک کا, سلور بلاک کا اور پرل بلاک کا اور ایز ویل ایز گولف بلاک کا ہے. ہم لوگوں نے ہزاروں کے حساب سے 1000-1500 فائل بیچی ہے ہر بلاک کی. کسی کی 500 ہے, کسی کی 800 ہے, کسی کی 1000 ہے. اور بہت سے لوگوں کی 100% پیمنٹس مکمل ہو چکی ہوئی ہیں. میں نے پھر آپ کو کہا کہ اگر میں یہاں پر رات کو لیٹ نائٹ اپنی ٹیم کے ساتھ سٹنگ کرتا ہوں تو صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم کیسے اگلے دن صبح اٹھ کر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, ہم کیسے اگلے دن صبح اٹھ کر کوئی لینڈ بائنگ کر سکتے ہیں, اور ہم کس طرح سے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں. جتنے ممبرز یہاں پر موجود ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا, سیلز پارٹنر سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی جو آپ کی پیمنٹس ڈیو ہیں ان کو بر وقت پایا تکمیل تک ادا کریں. اگر میں نے 2020 اور 21 میں آ کر جو پرانے اولڈ ممبرز تھے میجورٹی 90% روز کے, گولڈ کے, ٹیولپ بلاک کے, اگر ان کو پلاٹ دے دیے ہیں تو جو 2000 ہم نے 21-22 میں فائل بیچی ہیں, پلاٹس بیچی ہیں, نان ڈیولپمنٹ دی ہیں, تو اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ میں ان کو پلاٹس کو ڈیلیوری نہ دوں. اور میری پوری کوشش ہے کہ میں جو ہمارے اوورسیز سلور, پرل اور گولف بلاک میں جن کی پیمنٹس پوری ہوئی ہیں کہ میں اینڈ آف جولائی یا میکسیمم اگست کے اندر ان کو ڈیلیوری دینا شروع کر دوں آن گراؤنڈ پوزیشن پلاٹ جو کہ ان لوگوں کو ملنے کے لیے شروع ہو جائیں گے. ہم نے 2 مساجد, مسجد الرحمان اور مسجد الرافع اسٹیٹ آف دی آرٹ شروع ہو گئی ہیں. آپ لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بہت جلد ہم نیشنل سکول اور اپنی جو دوسرا سکول ہے اور سوسائٹی کا جو ہمارا کلب ہے انشاءاللہ تعالی عید سے پہلے یا عید کے فوراً بعد ہم اس کا بھی سنگ بنیاد رکھ کر, اس کی ڈرائنگز بن رہی ہیں اور ہم اس کا بھی سنگ بنیاد رکھے ایک سوسائٹی کے لوگوں کو ایک جو ایکسٹرا یہ کلچرل ایکٹیویٹیز, اسپورٹس, جم اور دوسری چیزیں اس کی آپ لوگوں کو فیسلٹیز دیں گے. میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی ہمارے ریکوری کی ٹیم نے اور جو بھی ہماری سیلز کی ٹیم نے جو بھی کوئی کمٹمنٹس آپ کے ساتھ کی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اور علیم خان صاحب آپ کی ان لوگوں کی کمٹمنٹس کو ہر حال کے اندر پورا کریں گے اور ان کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. زندگی کے اندر دیر سویر ایک زندگی کا حصہ ہے. ہمیں اس 6-7 مہینے میں نقصان ضرور ہوا, اور وہ کیا نقصان تھا کہ ہماری جو کمٹمنٹس تھیں وہ ڈیلے ہو گئیں, مگر میں کوشش کر رہا ہوں اور کافی حد تک اس کے اوپر قابو بھی پا لیا ہے کہ جو ہماری کمٹمنٹس تھیں ہم اس کو آنر کریں, اور جو پچھلا 2-4 مہینے ڈیلے ہوئی تھی ہم اس کو کور اپ کر کے جو آپ لوگوں سے کمٹمنٹس کی تھی اس کو پورا کر دیں. جیڈ ایکسٹینشن گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے, اس کے پلاٹس گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ آپ لوگ کل صبح یہاں آ کے دیکھ لیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے. کرسٹل بلاک گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے, اس کی لینڈ بھی لے رہے ہیں, کچھ آ بھی گئی ہوئی ہے, اور اس کو جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ 60% پیمنٹ دینے کے بعد ہم اس کی بیلٹنگ کر دیں گے. اور ایک چیز بتاؤں میں آپ کو کہ ہم کوئی بھی پلاٹ, میں پلاٹ کی بات کر رہا ہوں, پوزیشن
اسی صورت ملے گا کہ جب آپ اس کی 100% پیمنٹ کلیئر کریں گے. پلاٹ کا پوزیشن آپ کو 100% پیمنٹ کے اوپر اس کی ڈلیوری ہوگی. بیلٹنگ ہے, نقشہ ہے, پلاٹ کا نمبر ہے, وہ آپ کو 60% کے بعد بتا دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نمبر آپ کو ایلوکیٹ ہوگا, جو نمبر دیا جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ نمبر وہاں کے اوپر موجود ہوگا. اوورسیز بلاک میں میرے ملتان کے دوستوں نے بات کی, وہاں پر کمرشل پلاٹس آن گراؤنڈ ہیں, اویلیبل ہے, لوگ اپنی تعمیر بھی کر رہے ہیں. اور جو لوگ اب اس شعبے سے, اس بزنس سے وابستہ ہیں, ان کے لیے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جس دن, چند دنوں بعد جب ہمیں روڈا کا NOC آ جائے گا, تو اس وقت جو ہمارے ڈیولپ پلاٹ ہیں یا جو بھی ہمارے نان ڈیولپ پلاٹ ہیں, نہ اس وقت یہ پرائس ہوگی اور نہ اس وقت آپ کو پلاٹ اویلیبل ہوں گے. پھر کوئی کمی نہیں ہے یہاں پر, پھر سوئی گیس بھی ہے, بتی بھی ہے, ہر ایک چیز موجود ہے جو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہوگی. تمام کام پایا تکمیل تک ہے. میں ابھی یہاں پر آنے سے پہلے اپنے آفس کے اندر بیٹھا تھا, ڈاکومنٹ سائن کر رہا تھا جو کل صبح ہم نے روڈا کے دفتر کے اندر جمع کرانے ہیں. اور سکروٹنی فیس کا لیٹر تبھی جاری ہوتا ہے کہ جب آپ کے اس کو کیس کو اپروو کیا جاتا ہے, تب روڈا کہتی ہے کہ جی آپ اپنے پیسے جمع کریں. اب دوسرا کام ان کا NOC کا اور ان کے پروسیس کا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچیں گے. میں اینڈ کے اوپر آخر میں نعیم صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان تمام سیلز پارٹنر کو, بالخصوص چودھری روف صاحب کو, غلام عربی صاحب کو, فرحان صاحب کو, سلمان صاحب کو, اور جو باقی ہمارے تمام دوست, رانا رحیل صاحب, اور جتنے لوگ بھی بیٹھے, فردر نام لوں تو شاید بات بڑی لمبی ہو جائے. جو میرے لینڈ آنر حضرات ہیں کہ میں آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنے لینڈ آنرز کو بھی کہ جنہوں نے دن رات شبانہ روز ہمارے ساتھ مل کر پارک ویو کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کیا. ہم سب نے مل کر یہاں کے اپنی کمٹمنٹس کو پارک ویو کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنی اس بات کو آنر کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اور علیم خان صاحب مل کر جو ہمارے کیے وعدے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور پارک ویو کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.